والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سبحان اللہ. وشفاء لما في الصدور ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب ذوالجلال کا بہت بڑا انعام ہے ملک پاکستان میں بسنے والے اہل توحید پر، جنہیں پروردگار نے حقیقی معنوں میں سفیر امن بنا ڈالا ہے. قرآن و سنت کی سچی
دعوت لے کر اشاعت التوحید و سنہ کے علماء قریہ قریہ، بستی بستی، کوچا کوچا، نگر نگر، ڈگر ڈگر فساد کے خاتمے کا حقیقی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے پیشرو علماء اور خطباء نے کافی پرمغز خطابات اس عنوان پر کیے ہیں اور ان خطباء اور علماء کے بیانات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ انسانی بستیوں میں خوف اور بد امنی اور فساد کے خاتمے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور وہ ہے انسانی بستیوں کے باسیوں کا وحدہ لا شریک اللہ کی توحید کو مان لینا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ عبادت گزار جن کی عبادتیں میں اللہ کی ذات و صفات میں شرک سے پاک ہوں، ایسے عبادت گزاروں کا مقدر میں نے امن والا بنا دیا ہے۔ بھلے وہ فساد زدہ ماحول میں رہتے ہوں، بھلے وہ انتشار زدہ ماحول میں رہتے ہوں، بھلے وہ مفسدین کے چنگل میں کیوں نہ پھنسے ہوں، میں اللہ کا یہ وعدہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کون احمق ایسا ہوگا انسانی بستیوں کا باسی جو امن نہیں چاہتا؟ علماء امن چاہتے ہیں، وکلاء امن چاہتے ہیں، ججز امن چاہتے ہیں، معلم امن چاہتے ہیں، متعلم امن چاہتے ہیں، تاجر امن چاہتے ہیں، دکاندار امن چاہتے ہیں، مدرسین امن چاہتے ہیں، پیر امن چاہتے ہیں، فقیر امن چاہتے ہیں، والدین امن چاہتے ہیں، اولادیں امن چاہتی ہیں، سیاسی نمائندے امن چاہتے ہیں،
غیر اللہ کے پجاری امن چاہتے ہیں، ایک اللہ کے پجاری امن چاہتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے امن چاہتے ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنے والے امن چاہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاجدار ختم نبوت کہنے والے بھی امن چاہتے ہیں۔ ان سب امن کے متقاضیوں کو اور خواہش مندوں کو نسخہ امن دیا جا رہا ہے۔ رب کریم کی طرف سے، اور وہ نسخہ امن یہ ہے، تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ او امن کے متلاشیوں، آؤ میں اللہ تمہیں تمہاری امن کی خواہش کو پورا کرنے کا حل بتاتا ہوں۔ جی مولا، امن کی خواہش کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو نسخہ آیا، تعالو، آؤ میں امن بانٹ رہا ہوں، آؤ میں سکون دے رہا ہوں، آؤ میں فساد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آؤ میں عدم استحکام معاشرے میں ہو اس کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آؤ میں جہالت کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آؤ میں ظلم و ناانصافی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آؤ میں بددیانتی کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آؤ میں جبر و استبداد کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں، آؤ میں دنیا کے اقتدار کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ساحل دریا پہ، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر۔ دریائے محبت کہتا ہے آ، میں حیرت و حسرت کا مارا خاموش کھڑا ہوں ساحل پر۔ موجیں ہیں، پانی ہے، روانی ہے، جوش ہے، تسلسل ہے، میں ساحل میں کھڑا ہوں، خاموش کھڑا ہوں۔ دریائے محبت کہتا ہے آ، کچھ بھی نہیں پایاب ہے ہم، او میری رحمت سے منہ موڑنے والوں، او میرے فضلوں سے منہ موڑنے والوں،
او میری مغفرتوں کی سیل سے منہ موڑنے والوں، آؤ میں اللہ تمہیں اپنی رحمتوں کی سیل سے لطف اندوز کرنا چاہتا ہوں۔ آؤ اس بات کی طرف جو بات کرنے سے کرنے والا امن کا داعی پر جاتا ہے۔ آؤ اس سچائی کی طرف جس سچائی کو تسلیم کرنے والا جھوٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیتا ہے۔ آؤ اس حق کی طرف جس حقانیت کو تسلیم کرنے والا جھوٹ کے ہمیشہ ہمیشہ کے مٹ جانے کا اعلان بننے لگتا ہے۔ آؤ اس بات کی طرف جو بات ساری باتوں سے زیادہ حسین بات ہے۔ آؤ اس علم کی طرف جو علموں میں سے سب سے مایا ناز علم ہے۔ آؤ اس بیان کی طرف جو بیان سب سے حسین بیان ہے۔ آؤ اس دعوت کی طرف جو دعوت ساری دعوتوں میں سے اعلیٰ ترین دعوت ہے۔ آؤ اس کلمہ کی طرف جو کلمہ بولنے والے کو اللہ اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر سطح کے فساد سے محفوظ کر دے۔ اور وہ علم سانجھا ہے، وہ سچائی سانجھی ہے، وہ سچائی مشترک ہے، وہ سچائی آج بھی سچائی ہے، وہ سچائی کل بھی سچائی تھی، اور وہ سچائی قیامت کی صبح کے طلوع ہونے تک سچائی تھی۔ آؤ اس علم کی طرف جو علم ابراہیم کو ملے، جو علم ابراہیم کو ملے تو اس کے بت پرست باپ کو اس علم والے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ آؤ اس علم کی طرف جس علم کے ملنے پر آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ آؤ اس دعوت کی طرف جس دعوت کا دائم بننے سے فسادی قدموں میں سجدہ ریز ہونے لگتے ہیں۔ پھر سنیے، آؤ اس دعوت کی طرف جس دعوت کو عام کرنے والا اتنا معزز ہوتا ہے کہ اسے فساد و انتشار میں مبتلا کرنے والے اس کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی زبان پر امن کا پیغام ہوتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ بدلے لینے سے معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا، مقابلے کرنے سے انسانی بستیوں میں امن نہیں ہو سکتا۔ لا تثریب علیکم اليوم۔ آؤ اس سچائی کی طرف آؤ جس سچائی کو تسلیم کرنے والا مچھلی کے پیٹ میں پھنسا ہو، کوئی سبب موجود نہ ہو، مایوسیاں محبوبہ بن کے چمٹنے پر پورا زور لگا رہی ہو، اور میں
مایوسیاں پوری کشش کے ساتھ درپے ہو، آؤ اس دعوت کی طرف جس کو ماننے والا مایوسیوں کے بتوں کو لا الہ الا انت کی ضرب کے ساتھ باش باش کر دیتا ہے اور مچھلی لقمہ بنانے والے کو امن کا پیغام سنا دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور اگر میں تھوڑی سی اپنی بات میں تبدیلی کروں، رخ میں تبدیلی کروں، تو یوں کہوں گا، آؤ اس بات کی طرف جس بات کے کرنے سے لڑائی ہوتی ہے، آؤ اس اعلان کی طرف جس اعلان کے کرنے سے ابراہیم قومی مجرم قرار دیا جاتا ہے، آؤ اس دعوت کی طرف جس دعوت کو عام کرنے سے رب کریم کے محبوب مصطفیٰ کو پتھر مارے جاتے ہیں، آؤ اس سچائی کی طرف جس سچائی پہ چلنے سے محبوب کبریا کو 2-2.5 سالوں کی شیب ابی طالب مشقتوں بھری کاٹنا پڑتی ہے، آؤ اس سچائی کی طرف جس سچائی کو ماننے سے ماننے والوں کو ماں باپ چھوڑنے پڑتے ہیں، ماننے والوں کو بیویاں چھوڑنی پڑتی ہیں، ماننے والوں کو گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، ماننے والوں کو اقتدار چھوڑنا ہوتا ہے، ماننے والوں کو اپنی دنیا کی محبتوں کو دفن کرنا ہوتا ہے، اس دعوت کی طرف جس کو ماننے والوں نے دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھوکر لگائی، تو میں اللہ نے جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی کے نام کر دیے۔ اور صدا نے لگی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ یہ مووی والا ساتھی ذرا لائٹ کو گھمائے بھی، مجھے ذرا تنگی ہو چکی اس سے۔ اللہ اللہ، توجہ ہے جی؟ ڈوڈیال کے اہل توحید کی توجہ ہے؟ جن جن کی توجہ ہے میری گفتگو پہ وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہیے۔ آؤ انتشار کے خاتمے کی طرف، آؤ فساد کے خاتمے کی طرف، آؤ امن کے حقیقی قیام کی طرف آئیے۔ میری آواز زیادہ بلند ہونے لگی اور آپ کے کانوں میں بجائے گداز کے الجھن پیدا کرنے لگی، یہ بھی ایک انتشار ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ آواز انتشار پیدا کرنے لگے تو مفہوم کھونے لگتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اچھی بلی بات اپنی رعنائیت، مہک، دمک، چمک کھونے لگتی ہے۔ آواز میں گداز ہو، بات سچائی والی ہو تو اسے کسی تیر پہ سوار ہو کر نشانہ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ خود تیر بن کر دل کی بستی میں ہر طرح کے جھوٹ کے خاتمے کا اعلان کر دیتی ہے۔ آؤ اس بات کی طرف جسے سنیے، ایک جملہ سنیے اور پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ آؤ
اس بات کی طرف جس بات کو کرنے والا اپنے معبود کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کا معبود دعائیں دے دے کر کہنے لگتا ہے تیری باتوں کے اسلوب نے میں معبود کو تیرے اتنے قریب کر دیا ہے کہ میں اللہ یہ کہنے پر حق رکھتا ہوں کہ تو خود بھی اپنے نفس کے اتنا قریب نہیں جتنا تیرا معبود و داتا اور رب اور مشکل کشا تیری مشکلوں کو دور کرنے کے لیے جتنا زیادہ تیرے قریب. ماشاءاللہ. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. اگر میری تمہیدی باتیں سمجھ آ گئی ہوں تو بے بنیاد مضبوط ہے، اینٹ پہ اینٹ رکھتے جائیے، عمارت بن جائے. اللہ کی توحید سچائی والآداء. سبحان اللہ سے کر دے کوئی. میرا گلا خراب ہے، آپ کا گلا تو خراب نہیں. سبحان اللہ کریے سارے مل کر. سبحان اللہ. اپنی پیریاں دے دعوے کرنے والے پیروں، آؤ سجادہ نشینوں، آؤ گدی نشینوں، آؤ غیر الذی نظر و نیاز دے کے فساد پھنسے ہوئے طبقے، آؤ میں اللہ پہ دسنا میری توحید دی سچائی بلاؤ، میں اللہ قدم قدم امن والا بڑھا دیا گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشاعت التوحید میری جماعت ہے، اشاعت التوحید والسنہ. آپ کی جماعت بھی یہی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، میں نے تمہیدی کلمات میں عرض کیا تھا اس لڑائی وال جس لڑائی کا نتیجہ سراسر امن ہی امن ہوتا ہے. جی اس لڑائی کا نتیجہ امن ہی. جی اور لڑائی آدم لڑے تو نتیجہ امن. نتیجہ سارے مل کر بولیے نتیجہ. اور لڑائی حضرت نوح نے لڑی تو نتیجہ بیڑا پار لگ گیا. بیڑا لڑائی تو ہوئی ہے لیکن نتیجہ بولو نتیجہ. آؤ اس لڑائی وال جڑی لڑائی لڑیا لڑن والا مجاہد اسلام بنتا ہے. ایک دو بندے کو مزہ آیا میری اس گل کا، باقی سارے کچھ یاد دے ملک ہے. کہو بھائی اور سچائی والا جڑی سچائی آدم نے سنائی نتیجہ امن، نوح نے سنائی نتیجہ امن، شیس نے سنائی نتیجہ امن، موسیٰ
موسیٰ نے سنائی نتیجہ امن، عیسیٰ نے سنائی نتیجہ امن، عزیر نے سنائی نتیجہ امن، ابراہیم نے سنائی نتیجہ امن، اسماعیل نے سنائی نتیجہ امن، یعقوب نے سنائی نتیجہ امن، یوسف نے سنائی نتیجہ امن، محمد رسول اللہ نے سنائی نتیجہ امن نکلیا۔ جی اللہ اللہ، عام لفظوں میں اس کی تعبیر کروں، کریے تعبیر۔ لڑائی پڑی اس گل تو اور ٹھٹیال والیا پائی لڑائی تو بھی لڑائی پانا آئے ہو کہ نہیں؟ توحید واسطے لڑائی تو لڑائی چاہیے، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ کوٹھی کر دیے بجائے اقتدار چاہتا ہے، بولو پنجابی نہیں سمجھاتی، اقتدار چاہتے تھے، سارے بولو، دولت چاہیے تھے، کوٹھیاں چاہیے تھے، فیکٹریاں چاہیے تھے، چلیاں جان پتر تے دھیا خس دے تے خس جان، بیویاں رس دیے تے رس جان، بیلی دشمن بن دے تے بن جان، نہیں دیا سارا دشمن بن گئے تے بن گئے۔ او ٹھڈیال والیا کن کھول کے سن لے، کوئی نبی تے کوئی ولی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ۔ کلا ہوئے گی لڑائی، ہونی چاہیے مجھے تھوڑی جی کٹا لو۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، اللہ اللہ۔ کوئی نبی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب اللہ۔ اونچی آواز سے سارے بولیے، کون؟ کون؟ کوئی پیغمبر ہے؟ اوئے ہوئے پولیس تو منو بھی ویکھ دی، تھانوں تو ویکھدی نہیں پئی، روشنی تو میرے چہرے دیکھتے پئی۔ توجہ رکھیے، توجہ ہے۔ کوئی پیغمبر مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ۔ تعالو محمد کی گل نہیں جی، یہ تے آدم تو لے کے محمد تک ہر نبی، ہر تقی، ہر ذکی، ہر ولی، ہر قطب، ہر شہید، ہر اللہ والے دی اے کوئی تے گل سج۔ کوئی نبی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا اللہ۔ کوئی پیغمبر موت تو مستثنا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے کر دیں۔ تو پیچھے جو لوگ، اچھا قاری صاحب بھی تشریف لائے، ماشاء اللہ جی آئے نو زیر نصیب تشریف لائے، آگے آ جائیں، آ جائیں قاری صاحب۔ ہمارے ایک توحیدی مبلغ ابھی میں ڈوڈیال پہنچا، مجھے فون پہ پوچھا کہاں ہے، میں نے کہا جی ڈوڈیال۔ کہنے لگے میں تو راولپنڈی میں ہوں، آپ نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا یار بس میں پہنچ گیا۔ کہنے لگے آپ بیان شروع کیجئے، میں چلتا ہوں اور میں ڈوڈیال پہنچ جاتا ہوں۔ ماشاء اللہ بھائی۔ کوئی پیغمبر موت سے مستثنا نہیں، موت تو مستثنا اللہ۔ نوجوانوں کو اگر میری بات سمجھ آ رہی ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کہیے۔ کوئی پیغمبر حاجت روا نہیں، حاجت روا اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
حاجت روا حاجت روا کوئی پیغمبر موت جہاں پی تو بعد دعاواں تے پکارا نہیں سن دے، دعاواں تے پکارا سن والا کلا 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 یعبدوننی 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 سبحان اللہ یعبدوننی او بندگی دے شوق پالن والے چھت دے مخلوق دی بندگی نو معبود حقیقی دی بندگی وال آکھا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ میری بندگی کی طرف آؤ، میری خالص پکار کی طرف آؤ، شرک نہ ہو تو میں اللہ صرف فساد کے خاتمے کی یقین دہانی نہیں کراتا، بلکہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ دین قیم جس پہ چلنے سے تمہیں اپنے رب کی رحمتوں کا مستحق بننا ہے، اس دین پہ چلنا تمہارے لیے میں اپنی رحمتوں سے آسان کر دوں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی۔ یعبدوننی او بندگی کرنے والے بندگی کر میں اللہ دی، او پکارنے والا پکار کر میں اللہ دی، او نیازت دینے والا نیازت دے میں اللہ دینا دیا، او صدقے کرنے والا صدقے کر صرف میں اللہ دینا دے، لا یشرکون بی۔ یہ نسخہ امن ہے، وگرنہ انتشار ہی انتشار ہے اور فساد ہی فساد ہے۔ اللہ اللہ، ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار، فساد کے مقابلے میں امن، فساد کے مقابلے میں تین لفظ ہیں اس کے، تین حرف ہیں اس کے، حمزہ میم نون۔ اس لفظ کی اگر حقیقی تعبیر تلاش کی جائے کہ اس کی حقیقی تعبیر ہے کیا، تو اس کی حقیقی تعبیر صرف اور صرف یہ بنتی ہے کہ امن قائم ہو سکتا ہے ان تین حرفوں کا مجموعہ، امن قائم ہو سکتا ہے اس شرط پر کہ میں اللہ کی کتاب کی امانت کو اپنے سینوں میں محفوظ کروں۔ قرآن کو اللہ نے امانت سے تعبیر کیا، امانت امن سے ہے، امانت کہاں سے ہے؟ امانت کا مطلب ہے جنہوں شاید دیتی ہوتے محفوظ ہو جائے، چوری نہ ہوئے مامون ہو جائے، ڈاکہ نہ ہوئے مامون ہو جائے، فساد سے بچنا یہ امانت ہے۔ اللہ اللہ جی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، او امن کے متلاشیو میں اللہ تمہیں نسخہ دیتا ہوں، شرک سے سچی سچی توبہ تم کر لو، میں اللہ امن تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اور دوسری بات نہایت ذمہ سے جو مجھ سے قبل علماء غالباً یہاں سنا کر گئے، میں اسے آپ کے سامنے ان لفظوں سے پیش کروں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
وحملها الانسان. ساری کائنات ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آسمان و زمین، خشکیاں دے دریا، فساد ہی فساد ہے. میں اللہ اس آسمان و زمین نو پر امن بنانے واسطے انساناں نو اپنا قرآن دے دیتا. جی انسانوں نے قرآن کی امانت کو سینوں میں محفوظ کیا تو بستیاں امن کی بستیاں بن گئی. سبحان اللہ. جی ریاست مدینہ امن کی بستی ہے. ریاست مدینہ سفیر دوسرے ملکوں سے آتے ہیں اور کافر کی بیٹی سفیر کے ساتھ آتی ہے. اسے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنا امن ملتا ہے کہ وہ پلٹ کر لوٹ کر جاتی ہے تو دعائیاں دیتی ہے. اگر میں نے اس دھرتی پر امن دیکھا ہے تو مصطفیٰ کے قدموں پر امن دیکھا. اللہ اللہ. مکہ جو بلد الامن ہے، جس کے متعلق اعلان ہے من دخلہ کان آمنا. جو اس بستی میں داخل ہو گیا وہ کیا ہو گیا جی؟ امن والا ہو گیا. کیوں؟ میں نے چک بیلی میں بھی عرض کیا تھا، دوست آئے ہیں کہ مکے میں جانے والے داتا سے مانگنے والے نہیں. مکے میں جانے والے فوت شدہ پیغمبروں کی پکارے نہیں کرتے. مکے میں جانے والے غیر اللہ کی ندا نہیں لگاتے. مکے میں جانے والوں کی صدا کیا ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی مکہ بلد الامن ہے. من دخلہ کان آمنا. سبحان اللہ. جی حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کی قوم نہایت فسادی واقع ہوئی، اتنی فسادی قوم کہ اللہ کے پیغمبر نو ساڑن کا پروگرام بنا دیا. اس سے بڑا فساد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا انتشار اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو جلا دیا جائے؟ اس حد تک قوم پہنچی. اور جب اللہ کے پیغمبر ان کے قائم کردہ فساد سے بچے، محفوظ رہے، تو پھر یہ اللہ کے پیغمبر کو ان لفظوں سے ڈرانے لگے. اور ابراہیم تو اپنے خدا کی توحید کی بات کرنے سے اگر باز نہ آیا اور ہمارے معبودوں کی مخالفت سے تو باز نہ آیا تو ہمارے معبود تجھے جلا کر بھسم کر دیں گے، تیرا جینا حرام کر دیں گے، تیرے لیے زندگی کی بہاریں ختم کر دیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے، کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون. مجھے کہتے ہو کہ ساڑھے پیر تیری بیڑی موندی کر دیں گے، توڑے تے پلے شاہی کوئی نہیں. میں دعائیاں دینا بیڑے پار لان والا تے بیڑے موندے کرنے والا کون ہے؟ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کی وحی کی دلائل موجود ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ دلائل کے بعد میں غیر اللہ کے پجاریوں کو بڑے زور و شور سے مخاطب کر کے کہتے، چونکہ غیر اللہ کے پجاری
فسادی ہوتے ہیں، بستیوں میں فساد قائم کرتے ہیں، اس لیے انہیں مخاطب کر کے کہا جاتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جنہاں دے پلے دلائل نہ ہون اور رولا پا کے کہانیاں سنا کے قصے سنا کے موضوع روایتیں سنا کے اپنا الو سیدھا کرنے میں، اور الو سیدھا کرنے سے بستیوں میں فساد ہوتا ہے، اللہ کا قرآن سنانے سے فساد کا خاتمہ ہوتا ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فکری فساد کیا ہوا کہ کہنے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی انبیاء اولیاء موت کا جام پینے کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ بستیوں والوں نے سنا، یہ عجیب مخمصے میں پھنس گئے، مبتلا ہو گئے۔ پیر صاحب نے کہا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، پیر صاحب نے کہا ہے انبیاء اپنی قبروں میں زندہ بھی ہوتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کی قبروں پہ جانے والوں کو وہ اولیاء، مدفون اولیاء اپنی دنیا کی آنکھوں سے قبر میں لیٹے ہوئے دیکھتے ہیں، لہذا قبرستانوں میں جائیں تو تنگ پائنچے پہن کر جائیں۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بستیاں منتشر الفکر ہونے لگیں، فساد ہی فساد ہونے لگا۔ مولانا شیر محمد ارشد حافظہ اللہ چکوال کی بستی میں آئے، مولانا شیر محمد عثمانی ڈڈیال آئے، مولوی عبید اللہ کے قرآن کا خادم آپ کی مسجد میں آیا، اس نے اس فساد کے خاتمے میں آپ کو اللہ کا قرآن سنایا۔ اموات غیر احیاء، اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی شہید ہمیشہ ہمیشہ دنیا کی زندگی کے نال زندہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ کون؟ اموات غیر احیاء۔ قرآن سنایا، سننے والوں کو جب قرآن کی آواز کانوں سے ٹکرائی، دل کی بستی امن والی ہو گئی کہ ہمیں تو کہانی نہیں سنائی گئی، قصہ نہیں سنایا گیا۔ کیا سنایا گیا ہے؟ کیا سنایا گیا ہے؟ انبیاء پکارے سنتے ہیں، قرآن سنانے والے نے قرآن سنایا۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ لوگوں بڑے بڑے گمراہ ہیں کائنات انسانی میں، لیکن سب سے بڑا گمراہ وہ انسان ہے جو موت کا پینے کے بعد انبیاء اور اولیاء کو، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اسے کبھی منزل نہیں مل سکتی، اس کی پکاروں پہ کبھی جواب اسے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم ان دعائہم غافلون۔ امن ہی امن کا پیغام ہونے لگا، کہنے لگے فکری انتشار پھیلانے والے انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، قرآن سنانے والے نے قرآن سنا کے امن کا پیغام دیا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمان و زمین میں غیب جاننے والا کوئی نہیں، اکیلا، بولیے اکیلا۔ کہنے لگے یہ تو جوتیوں کی آواز بھی سنتے ہیں، مدفون اولیاء انبیاء
قبرستانوں میں جائے تو دفنا کے جانے والوں کی عام مردہ بھی جوتیوں کی آوازیں سنتا ہے. بات یہاں تک چلی گئی. اللہ اللہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. جوتیوں کی آواز تو سننے والا اگر پوری توجہ کرے تو اسے سننا ہوتی ہے، لیکن دعا تو سنانے والا سنانے کی غرض سے سنا رہا ہوتا ہے. میں اللہ تمہیں بتاؤں، کوئی دعا سنانے والا، کوئی پکار کرنے والا غیر اللہ کی پکار کرے، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے انہیں پکارے تو لا یسمعوا دعاءکم، وہ اس کی پکاروں کو کبھی بھی سنیں گے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ. اور اگر قانون سے ہٹا بھی جائے، جو کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ٹوٹتے نہیں، وہ میرے قانون ہوتے ہی ایسے ہیں جنہیں بنایا اس لیے جاتا ہے، انہیں توڑ نہیں سکتا. لَوْ سَمِعُوا. اور اگر فرض کر لیا جائے، قانون توڑ دیا گیا، تو مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، پکارنے والے کی پکار پر اس کے سوال کو پورا کرنے کا کوئی انتظام ہوگا، کوئی جواب ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. قیامت کے دن یہ سارے انبیاء، سارے اولیاء اس کے شرکی عقیدے کا انکار کر دیں گے. اور 11ویں پارے میں فرمایا یوم نحشرہم جمیعا. میں اللہ قیامت کے دن سارے کے سارے انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو اکٹھا کروں گا اور ان کے پکارنے والوں کو بھی اکٹھا کروں گا. اور محشر کے میدان میں جب سارے اکٹھے ہوں گے تو میں اللہ اعلان جاری کروں گا، مکانکم انتم وشرکاؤکم. او غیر اللہ کو پکارنے والوں، کھڑے ہو جاؤ تم بھی اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم میں اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے تھے. اولیاء اللہ اور انبیاء، ان کے پکارنے والوں کے درمیان زینا بینہم، ہم فرق قائم کریں گے، جھوٹے ادھر اور سچے جب آمنے سامنے ہوں گے تو میں اللہ اس منظر کو قائم کرنے کے بعد ان سے کہوں گا، پوچھو ان سے کیا تم ان کی پکاروں کو سنتے تھے؟ جب وہ سوال کریں گے تو انبیاء اولیاء اللہ کی قسم اٹھا کر کہیں گے، کفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. ہمیں خدا کی قسم ہے، ہمیں خدا کی قسم ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان سچائی پر گواہ اللہ ہے. تم ہمیں پکارتے تھے، ہمیں تمہاری پکاروں کا کچھ پتہ نہیں چلا. یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے. اور قرآن مجید جو سراسر پیغام امن ہے، امانت بن کے جب اللہ اس قرآن کو محبوب کبریا بننے والے یتیم مکہ کے سینے پر اتارتے ہیں تو کائنات انسانی نے یہ منظر اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا ہے کہ یہ پیغام امن جب یتیم مکہ کے سینے پر اترا ہے تو اس سفیر امن اور امام الامن پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی فتح کا تاج اس بندے کے سر پر رکھ دیا ہے جس نے میرے مرشد کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی. محفل لگی ہے نا فتح مکہ کے دن، اور حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ نے حکم دیا، بلال آئیے اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہیے. حضرت بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھتے ہیں اور اذان دینے لگتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور
اس اذان میں کیا نغمہ ہے کہ وہ اذان دینے والا جب فرش زمین پر چلتا ہے اللہ اس کے نغموں کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے قدموں کی آہٹ کو عرش پہ رہنے والوں کو سنائی دیا۔ کیا نغمہ ہوگا، کیا صدا ہوگی، کیا اعلان تکبیر ہوگا۔ جب حضرت بلال نے اذان کی صدا بلند کی تو قریب مطاف میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مشرکین مکہ کے 3 سردار وہ آپس میں ماں میں گفتگو ہوئے اور ان میں سے ایک نے حضرت بلال کی شدید لفظوں میں توہین کی، نازیبہ کلموں سے حضرت بلال کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان مشرکین مکہ کی گفتگو کو میرے مرشد جناب محمد مصطفیٰ کو سنا۔ رسول اللہ نے ان تینوں سرداروں کو بلایا، پوچھا ہاں بھائی تم نے یہ باتیں کی؟ جب میرے مرشد نے یہ سوال کیا تو وہ حیران و ششدر رہ کر اپنی بیچارگی اور اپنی کم مائیگی اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے ہاں ہم سے یہ تذکرہ ہوا ہے اور ہم آج اقرار کرتے ہیں کہ تو کوئی جادوگر نہیں، تو اللہ کا سچا نبی ہے۔ بڑی لمبی بات ہوئی، تم وہ نہیں، آپ نے مخاطب کر کے سب کو کہا تم وہ نہیں کہ میں مکے کی گلی میں جا رہا تھا، تم نے گزرتے ہوئے کوڑے کا بھرا ہوا برتن میرے اوپر پھینک دیا تھا، جی تو وہ نہیں کہ میں مسجد حرام میں نمازی تھا، حالت نماز میں میری کمر کے اوپر تو نے اونٹ کی گندی اجری بھری ہوئی رکھ دی تھی۔ کہنے لگا جی۔ آپ نے پوچھا تمہیں آج مجھ سے کس بات کی توقع ہے؟ سارے کہنے لگے کریم ابن کریم ابن کریم، محمد ہم تو ہم ہیں، آپ تو آپ ہیں، آپ تو کرموں والے ہیں، آپ تو مسکرائے تو کرم چلکتے ہیں، آپ تو چلیں تو کرم ہوتا ہے، آپ تو اٹھیں تو کرم ہوتا ہے، آپ تو بولیں تو کرم بنتا ہے، آپ تولیں تو کرم بنتا ہے، آپ عابد ہو تو کرم بنتا ہے، آپ زہد کریں تو کرم بنتا ہے، آپ لڑائی کریں تو کرم ہوتا ہے، آپ محبت کریں تو کرم ہوتا ہے، آپ مکے میں ہو تو کرم ہوتا ہے، آپ مدینے میں ہو تو کرم ہوتا ہے، آپ بدر میں ہو تو کرم ہوتا ہے، آپ احد پہ ہو تو کرم ہوتا ہے، آپ حنین میں ہو تو کرم ہوتا ہے، آپ اس محفل میں ہو تو کرم کی توقع۔ سبحان اللہ۔ کریم ابن کریم۔ موقع تو یہ تھا بدلہ لیا جاتا، موقع تو یہ تھا کہ کیا لیا جاتا؟ بدلہ لیا جاتا۔ میرے مرشد نے تعالوا الی کلمۃ سواء اپنے سارے غصوں کو، اپنی ساری تکلیفوں کو اسی بات پہ قربان کر دیا جس بات کو اللہ نے پیغام امن بنایا ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا اچھا پھر ہاتھ آگے کرو اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا اقرار کرو کہ ابراہیم معبود نہیں، معبود اکیلا اقرار کرو۔ تمہارے معبود ود یعوث یعوق نصر اور منات الثالثہ اور یہ 70 بت تم نے 73 بت بنائے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ شرک سے توبہ کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، مہاجرین اسلام، مجاہدین اسلام، انصار سارے موجود ہیں۔ رسول اللہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا او انصار و مہاجرین، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے سے معاہدہ کر لیجئے، تمہیں اس فتح کے بعد مکے کی گورنری چاہیے کہ میں محمد چاہیے؟ مدینے سے آنے والے جو میرے مصطفیٰ کے اور مدینے کے باسی مصطفیٰ کی محبتوں میں اصحاب پیغمبر اتنے آگے تھے
کہ اپنی جیبوں میں ڈبیاں لے کر پھرتے تھے کہ مرشد کا پسینہ گرے تو ہم محفوظ کر لیں. ان کی محبتوں کا تو عالم ہی ان کے پیاروں کا تو عالم ہی کوئی نہیں تھا. جب یہ بات سنی کہ گورنری لیتے ہو کہ نئے محمد لیتے ہو، پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ملنے کا کیا معنی؟ آپ نے فرمایا میری زندگی کے باقی ایام میں تمہارے پاس موت تک مدینے میں گزاروں. یا رسول اللہ ہمیں آپ مبارک ہیں. آپ نے اعلان کیا یہ بندہ جس نے مجھے مکے کی زندگی میں شدید تکلیفیں دی، آج میں پیغام امن کے قیام کے لیے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد یہی بندہ مکے کا گورنر بنا دیا گیا. آج کے بعد یہی بندہ مکے کا گورنر بنا دیا گیا ہے. اللہ ساری انسانیت کو پیغام امن دیتے ہوئے اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اور دل میں کھٹکے، دل میں انتشار، دل میں وسوسے، یہ ٹھیک، یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط، اس وہم سے اگر نکلنا چاہتے ہو تو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. میں نے تمہیں اپنا قرآن دے کے تمہارے سینوں کے انتشار کو امن سے بدلنے کا اعلان کر دیا. اللہم صلی علی محمد